بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وہو احسن الخالقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین اللہم عجل لهم فرج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا درود پڑھے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان چاند سے متعلق احکامات شرعیہ ہے۔ اگرچہ کہ یہ چاند کا مسئلہ جیسے کہ سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ توبہ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شہرا، پروردگار عالم ہی ہے کہ جس کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے ان کو 12 مقرر کیا گیا ہے۔ کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ پروردگار عالم کی کتاب قدرت و کتاب فطرت کے اندر جب زمین و آسمان خلق کیے جا رہے تھے اس وقت سے ہی طے شدہ امر تھا۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے پروردگار عالم نے ابتدا ہی سے 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دیا۔ اسی آیت کے ضمن کے اندر جب معصوم سے سوال کیا گیا اور جب معصوم نے اپنے بیان کو پیش کیا تو فرمایا کہ سید الشہور جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ پھر ماہ مبارک رمضان کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس مہینے میں پروردگار عالم نے روزے کو فرض کیا جیسے کہ اس سے گزشتہ امتوں پر فرض کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ ماہ رمضان سے متعلق جو بات ہے، گفتگو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے سال کے جب 12 مہینے قرار دیے، ہر مہینے کی ابتدا چاند کو دیکھنے سے ہوتی ہے اور ہر مہینے کا اختتام جو ہے وہ اگلے مہینے کے چاند نکلنے پر ہوا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے پیغمبر اکرم کی بڑی مشہور جو ہے وہ روایت ہے کہ رؤیت کے ذریعے سے جو ہے وہ مہینے کا آغاز ہوگا۔ اب اس حوالے سے جب گفتگو ہو رہی ہے تو یقیناً چاند کے مسائل کے عنوان سے باقی مہینوں کے اندر بھی میں نے آپ سے کہا کہ یہی مسئلہ پیش آتا ہے، لیکن چونکہ ماہ رمضان اس سلسلے کے اندر حساس بن جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ ماہ رمضان کے اندر ایک فریضہ جو روزہ ہے وہ اس پر مشتمل ہوتا ہے۔ نماز کے سلسلے کے اندر چاند کا ہونا یا نہ ہونا، مہینے کی تاریخوں کا اختلاف اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہوتا، البتہ سورج کے اعتبار سے اس بات کا فرق ہوتا ہے کہ فجر کا وقت کب ہے، ظہر اور عصر کا وقت کب ہے، مغرب اور عشاء کا وقت کب ہے، لیکن چاند کا اس سے تعلق نہیں ہوتا۔ چاند کا طلوع اور چاند کا غروب ہونا نماز کی صحت پر یا نماز کے اعتبار سے کسی مسئلے کے اندر فرق نہیں لاتا۔ البتہ حج کے مسئلے کے اندر چاند کا مسئلہ پھر پیش آتا ہے، کیونکہ حج تاریخوں پر مشتمل ہے اور تاریخوں کا جو تعین ہے وہ چاند ہی پر ہوتا ہے۔ مثلا 9 ذی الحج کو عرفہ ہے، 10 ذی الحج کو یوم النحر ہے، یوم الذب ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی ہے،
پھر اس کے بعد شب 11، شب 12 اور شب 13 مینا کے اندر وقوف کرنا ہے. یہ سارے مسائل تاریخوں پر مشتمل ہے. اس اعتبار سے پھر وہاں پر چاند کے احکامات کا فرق آتا ہے اور چاند کے احکامات کا جو ہے وہ اثر مرتب ہوتا ہے. مگر طویل اور تمام مسلمانوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ماہ رمضان مبارک وہ حساس مہینہ قرار پاتا ہے کہ جس کے پہلی سے انسان پہ روزہ فرض ہو جایا کرتا ہے. اب اگر پہلی کا تعین نہ ہو تو وہ چیز جو انسان کی ذمہ داری ہے واجب، وہ روزے کو شروع نہ کر پائے. اور اسی طریقے سے شوال کی پہلی کا تعین اگر طے نہ ہو تو جو اس کا ایک دن اضافی روزہ رکھنا ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ حساسیت پائی جاتی ہے. لیکن اس حساسیت کو جب ملا دیا جاتا ہے ہمارے معاشرتی تہواروں کے ساتھ، ہمارے سوشل اور ہمارے جو ہے وہ خاندانوں کے جو ہے وہ تقریبات کے ساتھ، تب یہ مسئلہ کسی اور رنگ کے اندر ڈھلتا ہوا نظر آتا ہے اور اختلاف کا باعث بنتا ہے. مثلا عید کب ہوگی تو دعوت کو طے کیا جائے، عید کب ہوگی تو اس اعتبار سے عید کی نماز کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس اعتبار سے حساسیت بنتی ہے. لیکن اس کا تعلق فقط انہی ایک چاند کے مسئلے سے نہیں، زندگی کے بہت سارے دیگر مسائل کے اندر بھی جہاں مسائل کا اختلاف پایا جاتا ہے وہاں انسان اپنے اپنے سچویشن کے مطابق عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے. چاہے آپ میڈیکل کے اعتبار سے بات کریں، جہاں بھی انسان معصوم نہیں ہے، پروردگار عالم ایک ڈیوائن رول رکھتا ہے، اس کے نزدیک ساری چیزیں حقیقت کے اعتبار سے طے شدہ ہے، لہٰذا وہاں واقع کے مطابق حکم ہوتا ہے تو وہ ایک ہی حکم ہوتا ہے. لیکن جب ظاہری اعتبار سے انسان اپنے مسائل کو اور اپنی چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہاں ہر انسان کی نظر مختلف ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایکسپرٹس کی رائے بھی مختلف ہو جاتی ہے. طب کے مسئلے کے اندر، میڈیکل کے مسئلے میں بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن کرنا چاہیے، ضروری ہو گیا، دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں، میڈیسن سے علاج ہو سکتا ہے. تو یہ اختلاف اسی طریقے سے لائرز کا اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے کے اندر، انجینئرز کا اختلاف ہو جایا کرتا ہے کسی مسئلے کے اندر. تو یہ اختلاف جہاں بھی انسان اپنی عقل کو اپنی استعداد کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق استعمال کرتا ہے اور کسی معصوم کی رائے جو کہ معصوم عن الخطا ہو، جس کو پروردگار عالم کی جانب سے واقعے کا علم ہو، تب تک یہ اختلافات موجود ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب دنیا کا نظام چلانا ہے تو ہر جگہ پر معصوم موجود نہیں ہوتا کہ جو اس طرح سے چلا رہا ہوتا ہے. ایون معصومین کے ادوار کے اندر بھی مختلف شہروں کے اندر جب قاضی اور حاکموں کا معین کیا جاتا تھا تو وہ اپنی اپنی دانش، اپنے اپنے علم اور اپنے اپنے تجربے اور اپنی اپنی شہادتوں کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرتے تھے، اور وہ فیصلے رائج بھی ہوا کرتے تھے اور ان فیصلوں میں اختلاف بھی ہوا کرتا تھا، اور وہ رائج ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ نافذ بھی ہوا کرتے تھے. تو خلاصہ یہ کہ اسی طریقے سے ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، ایک ہی مرجے کے تقلید کرنے والے، ایک کے نزدیک ایک چیز نجس کہلاتی، دوسرے کی چیز نزدیک وہی چیز پاک کہلاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کو وہ چیز نجاست کے اعتبار سے حکم جو ہے مرتب کر رہا ہے. دوسرا فرد ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور اسے اطمینان نہیں ہے آپ کی بات کے اوپر، یعنی ایون اگر آپ قابل اعتماد بھی ہے مگر وسواسی ہے، لہٰذا وہ آپ کی بات کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، یا وہ آپ کو اشتباہ میں اور آپ کو غلط فہمی کا جو ہے وہ موجب قرار دے رہا ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک پہلے بھی پاک تھا، ابھی تم دو عادل تو ہو نہیں، دو عادل کے اوپر تو حجت بینہ قائم ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر ایک انسان شک میں ہو تو دو عادل کی بات کے ذریعے سے حکم ثابت ہو جاتا ہے. لیکن اگر میں منزل یقین پر ہوں یا میرے سامنے دو عادل نہیں ہے، نتیجے کے اندر مجھے آپ کی بات پر اعتماد نہیں آتا ہے، تو میرے لیے وہی حکم ہے کہ جو میرے لیے حکم ثابت ہے. ایک فرد کے لیے نجس ہے تو وہ اپنے نجاست کے اعتبار سے حکم چلائے گا، دوسرے فرد کے لیے جو ہے وہ اگر یہ پاک ہے اور آج شک ہوتا ہے کہ نجس ہے یا نہیں تو وہ اپنے قانون، یعنی پچھلے استصحاب کے قانون کے تحت ابھی بھی اس کو پاک ہی سمجھے گا. تو اس طرح سے اختلافات ہوتے ہیں. اور نماز کے اعتبار سے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی فرد ہے مثال کے طور پر، اس کو قبلے کے کسی جانب معین ہونے کے بارے میں یقین ہے، دوسرا فرد کسی اور جگہ کے بارے میں علم رکھتا ہے، ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے مطابق عمل کرتا ہوا نظر آئے. اس میں کوئی ایسا اختلاف کریٹ نہیں ہو جاتا ہے کہ جس کی بنا کے اوپر دین الگ الگ ہو جائے یا دین پر تہمت لگائے جانا شروع ہو جائے، یا مثال کے طور پہ جو ہے وہ علماء کو یا مجتہدین کو جو ہے وہ برا بلا کہنا شروع ہو جائے. یہ تو انتہائی نامعقول بات ہے. علماء یا مجتہدین اپنی جیب سے یا اپنی رائے سے
ہم الحمدللہ جس مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ مکتب اہل بیت قیاس کے اوپر اپنی رائے کے اوپر کبھی بھی کسی مسئلہ شرعی کو بیان نہیں کرتا، یا وہ جس رائے کو بیان کرے گا وہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے بیان کردہ اصول اور احکامات اور رولز کے تحت ہی فتویٰ دیا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ بات بیان کی جاتی ہے۔ تو وہ حکم خدا کو استنباط کر کے ہماری خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ ان کی زحمت ہے، یہ ان کی جانب سے ہمارے لیے ایک سہولت ہے کہ وہ اپنی ایکسپرٹس رائے کو اپنے علم کی بنیاد کے اوپر ہمیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کی توہین کرنا در حقیقت ان تمام مبانی کی توہین کرنا ہوگا کہ جن چیزوں پر اعتماد کرتے ہیں وہ اس نے ہمیں یہ حکم شرعی پہنچایا ہے۔ یعنی در حقیقت نعوذ باللہ ہم شاید قرآن مجید کو، ہم شاید احادیث معصومین علیہ السلام کو، یا ان کی طرف سے بیان کردہ قوانین کی جو ہے وہ تضحیق یا توہین کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک مقدماتی گفتگو تھی۔ اب آتے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ یعنی چاند کیسے ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر مراجعین کے درمیان اختلاف ہے اس اعتبار سے کہ 4 طریقے ہیں یا 5۔ مشہور اور اکثر یا جن پہ کہا جائے کہ قدر متیقن 4 طریقے جس پہ سب کا اتفاق ہے، ان 4 طریقوں سے تو چاند حتمی طور پر ثابت ہے۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ انسان خود دیکھے ہر چیز کے اندر۔ اگر میں نجاست کو خود دیکھ لوں تو ایک چیز جو پاک تھی وہ نجس ہو جائے گی۔ میں خود دیکھ لوں کہ ایک متنجس چیز کو پاک کیا جا رہا ہے، جو شریعت نے طریقہ بتایا اس طریقے سے اس کو پاک کر لیا گیا، مجھے اطمینان یقین ہے۔ اسی طریقے سے میں نے خود اگر فرض کرے کہ دیکھا ہے کہ فلاں شخص نے وہ چیز خریدی ہے، ملکیت میں ہے، تو احکامات ملک اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، اس کے اعتبار سے ہی میں اس ملکیت کے احکامات کو جاری کروں گا۔ اب اگر انسان خود چاند دیکھے، 29 ماہ شعبان گزر جائے، مغرب کے بعد جب چاند کے طلوع ہونے کا وقت ہے، غروب آفتاب کے بعد وہ چاند دیکھے جس کو استحلال کہتے ہیں، تو پھر چاند اس کے نزدیک ثابت ہو جائے گا، اور وہ اسی مطابق اپنے اگلے مہینے کا تعین کر کے اپنی ذمہ داری اور اپنے وظائف کو طے کرے گا۔ سب سے پہلا طریقہ ہے خود چاند دیکھے، اور یہ طریقہ اتنا کامن اور اتنا اوتھینٹک ہے کہ ہر ایک کے نزدیک ثابت ہے۔ نمبر 2، ایسا گروہ کہ جس کے کہنے پر یقین یا اطمینان ہو جائے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اور اسی طرح ہر وہ چیز جس کی بدولت یقین یا اطمینان ہو جائے۔ ابھی جو دوسری چیز ہے، میں خود نہیں دیکھ رہا لیکن سارے شہر کے اندر یہ شہرت ہو گئی، میڈیا کے اوپر خبریں چلنا شروع ہو گئی، اور ایک ایسی چیز کہ جس پر اتنے سارے لوگوں کا اتفاق ہونا کہ جو جھوٹ ہو یہ عام طور پہ نہیں ہوا کرتا، جس کو آپ تواتر بھی بولتے ہیں، شرعی اصطلاح میں اس کو تواتر بھی کہتے ہیں، کہ اتنے لوگوں کا اتفاق ہو جائے اور اس طرح سے خبر پھیل جائے۔ جیسے آج ہم کراچی میں بیٹھے ہو، ہمیں کبھی بھی مثال کے طور پہ ہم جو ہے وہ بھاولپور نہیں گئے، ملتان نہیں گئے، اسلام آباد تو پنڈی نہیں گئے، مگر ہم نے اتنا سنا ہے، کتابوں میں اتنا پڑھا ہے کہ آج جیسے اپنے شہر کے ہونے پہ یقین ہے ویسے ہی ان شہروں کے ہونے پہ یقین ہے۔ اچھا یہ تو پھر بھی ہماری مملکت ہے، پاکستان میں موجود ہے، لیکن اگر ہم بات کریں دنیا کے دوسرے شہروں کے بارے میں، وہ جو 150 سے اوپر کے شہر موجود ہے، کیا ان سارے شہروں کے اندر انسان گیا ہے، ملکوں میں گیا ہے؟ نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود آج آپ کو یقین ہے کہ UK نام کا ایک ملک موجود ہے دنیا میں، رشیا نام کا ایک ملک موجود ہے دنیا میں، آسٹریلیا نام کا ایک ملک موجود ہے دنیا میں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، مگر کتابوں میں، نیوزز میں، خبروں میں لوگوں کے درمیان اتنا مشہور ہے کہ آپ کا اس پر اطمینان و یقین ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایسی ہی خبر پھیل جائے چاند کے ہونے کے بارے میں، تو گرچہ کہ انسان نے خود نہیں دیکھا ہو مگر چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اسی کے ذیل میں آغا سیستانی فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کی بدولت آپ کو یقین ہے، اطمینان ہو جائے، آپ کو بھروسہ ہو جائے۔ مثلا آپ نماز کے ٹائمنگز کے اوپر اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ کو اپنے شہر میں موجود اگر فرض کرے کہ چاند کی اطلاع یعنی نماز کے ٹائمنگز کی اطلاع دینے کے اعتبار سے کوئی آپ کو کیلنڈر مل جاتا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی چارٹ آ جاتا ہے جو اس ایسے اوتھینٹک ادارے کے ذریعے سے آتا ہے یا ایسے فرد کے ذریعے سے آپ تک پہنچتا ہے کہ جس پر آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ غلط آپ کو نہیں حوالے کر رہا ہے۔ تو دنیا میں انسان اسی طریقے سے لوگوں کی خبروں کے اعتبار سے کوئی آپ کو بیان کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ کل چھٹی ہے، کوئی بیان کرتا ہے کہ یہاں پہ جانے کا فلاں ٹائم ہے، آپ اعتماد کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی آپ سے کہے کہ اس نے آپ سے کہا اور آپ نے مان لیا، مجھے اس کی خبر کے اوپر اطمینان تھا۔ تو اگر کسی بھی سورس سے جس پر انسان کو اطمینان ہو جائے، پھر چاہے وہ کوئی میڈیا ہو، چاہے وہ کوئی اخبار ہو،
چاہے مثال کے طور پہ کوئی ویب سائٹ ہو جس پر آپ کو اطمینان ہے اور آپ اس کے اوپر بھروسہ کر کے اگر چاند کے بارے میں اطلاع حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو اسی کے مطابق عمل کرنا. نمبر 3، اب یہ اطمینان اور یقین سے ہٹ کر ایک طریقہ کار شریعت نے بیان کیا ہے جس کو کہا جاتا ہے بینہ، اور جو اسلام کے تقریباً تمام کے تمام عنوانات کے اندر ایک اہم چیز قرار پاتا ہے. 2 عادل کی گواہی. نجاست کا مسئلہ ہو 2 عادل کی گواہی، طہارت کا مسئلہ ہو 2 عادل کی گواہی، ملکیت کا مسئلہ ہو 2 عادل کی گواہی، کورٹ میں کسی جرم کو ثابت کرنا ہو تو 2 عادل کی گواہی. تو 2 عادل اگر کسی مقام کے اوپر یہ کہہ دے کہ چاند ثابت ہو گیا ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ جس مورد میں آپ کے پاس علم نہیں ہو، اگرچہ کہ یہ ظن ہے، اگرچہ کہ یہ گمان ہے، لیکن ایک ایسا گمان شرعی ہے کہ جس کو شریعت نے اعتبار قائم کیا ہے، تو اب آپ نے اس کے اوپر کوئی چونچرا نہیں کرنی، آپ نے اس کو آمنا اور صدقنا کہہ کے قبول کر لینا ہے. یعنی پھر یہاں پر آپ کے پاس یہ حجت نہیں رہتی کہ میں نے تو نہیں دیکھا. نہیں، ان 2 نے خبر دی ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ ہم نے سنا ہے، ٹھیک ہے، آپ سننے کے اعتبار سے یقین میں، چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ یقین نہیں ہے. ان 2 عادلوں نے خبر دی ہے کہ فلاں شخص نے کہا ہے کہ چاند ہوا ہے. اس خبر دینے کے اندر یہ 2 عادل سچے اور ان کی بات کو قبول کیا جائے گا. مگر چاند ہوا یا نہیں ہوا، ان دونوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے، ہم ان کے سننے کے اعتبار سے 100% اس بات کا اطمینان ظاہر کریں گے اور یقین ظاہر کریں گے کہ ان لوگوں نے سنا ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ ان کے سننے کی خبر کو اعتماد دیا جائے. لیکن چاند ہوا یا نہیں ہوا، اور میں کہ چاند کا تعلق ہے رؤیت سے. جب تک کہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تب تک آپ کے لیے ان کی خبر چاند کے ہونے پر جو ہے وہ حجت نہیں بنے گی، یعنی ثابت نہیں ہوگی. تو آئیے دیکھیے کہ نمبر 3 کیا ہے کہ 2 عادل مرد یہ کہیں کہ ہم نے رات کو چاند دیکھا ہے، لیکن اگر وہ چاند کے الگ الگ اوصاف بیان کریں، دونوں عادل ہیں، دونوں الگ الگ چاند کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، تو کہا کہ پھر چاند ثابت نہیں ہوگا. اور یہی حکم ہے کہ اگر ان کی گواہی میں اختلاف ہو وقت کے اعتبار سے، یا اس کے حکم میں جو ہے وہ اختلاف ہو، مثلا شہر کے بہت سے لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کریں لیکن 2 عادل آدمیوں کے علاوہ کوئی دوسرا چاند دیکھنے کا دعویٰ نہ کریں، یا کچھ لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کریں، انہی لوگوں میں 2 عادل افراد بھی موجود ہو، ان میں سے کسی کو نظر نہیں آیا ہو، مگر یہ 2 عادل کہے کہ جو ہے وہ چاند جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور وہ جو چاند کی جگہ بتائے وہ وہی جگہ ہو جہاں سب دیکھ رہے، وہ جس بلندی پر چاند کی بات کر رہے وہ وہی بلندی کہ جس جگہ پر سب متوجہ تھے لیکن چاند وہاں نہیں ہوا. ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ سارا کا گروہ جو موجود ہے وہ رائٹ پہ دیکھ رہا ہے اور یہ لیفٹ پہ دیکھ رہے ہیں، تو اس بات کا امکان ہے کہ انہوں نے جو دیکھا ہے بالکل درست دیکھا ہو، لیکن سب ایک ہی رخ پہ دیکھ رہے ہیں، تو اس بات کا اشتباہ ہے کہ جو انہوں نے دیکھا ہے ممکن ہے کہ وہ چاند نہ ہو. اور جب اتنے لوگوں میں موجود ہے تو ان کی خبر کو اس بنا کے اوپر قبول نہیں کیا جائے گا. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ جھوٹ بول رہے، کیونکہ عادل کون ہوتا ہے اس کی تعریف میں شامل ہے. ہم مجتہد کے لیے بھی عادل کی بات کرتے ہیں، امام جماعت کے لیے بھی عادل کی بات کرتے ہیں. عادل یعنی وہ شخص کہ جو اپنے اوپر جو عائد واجبات ہیں ان کو انجام دیتا ہو، اور جو خدا نے حکم شرعی کے اعتبار سے اس پر حرام کیے گئے ہیں ان تمام اوامر کو انجام نہیں دیتا ہو، اپنی زندگی کے اندر واجبات اور محرمات کا پابند ہو. اور یہ چیز معلوم کیسے ہو کہ یہ ہے؟ کہا کہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اس کی اچھائی کے بارے میں خبر دے، آپ اسے عادل مانیں گے اور خبر دے. اور یہ عادل کا کرائٹیریا ہے کہ وہ خبر یہ دے کہ وہ کاروباری اچھا ہے، یہ نہیں چلے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے واجبات اور محرمات کے اعتبار سے ایک اچھا اور بہتر شخص ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ اس کی بات قبول کریں گے اور جو وہ خبر دے گا اس خبر کو قبول کریں گے. یہاں پر اب ایسے عادل افراد نے اگر چاند کی خبر دی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ چاند کی خبر نہیں دے رہے، یعنی وہ مد مقابل میں گواہی دے رہے کہ چاند نہیں ہوا ہے، تو اب ان 2 عادل کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جھوٹ بول رہے، جھوٹے ہوں گے تو پھر عدالت ختم ہو جائے گی. اشتباہ کر سکتے، انہیں دھوکہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو وہ چاند سمجھ رہے وہ چاند نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس بنا کے اوپر چونکہ ایک وہم پیدا ہو گیا، ایک اس خبر میں ضعف پیدا ہو گیا اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں، تو یہ جو ہے وہ خبر قابل قبول نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور 2 عادل آدمی آپ کو خبر دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو کافی ہے کہ آپ ان کی خبر سے جو ہے وہ چاند کو ایکسیپٹ کر لیں گے. چوتھا طریقہ کار چاند کو ثابت ہونے کا وہ ہے کہ کسی بھی مہینے کے 30 دن گزر جائے.
شعبان کی پہلی سے لے کے 30 دن گزر جائے، جن کے گزرنے پر ماہ رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے، اور رمضان مبارک کی پہلی تاریخ سے 30 دن گزر جائے تو شوال کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے۔ یہاں جا کر 4 طریقے مکمل ہو۔ اب ایک 5واں طریقہ ہے کہ کچھ مراجعین فرماتے ہیں، آغا خوئی اور آغا سیستانی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کہ حاکم شرع جو کہ مجتہد ہے جامع الشرائط ہے، ایک مرتبہ مجتہد جس کی آپ کو تقلید کرنی ہے وہ جامع الشرائط ہو، مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، عادل ہو، شیعہ نشری ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو۔ اگر مجتہد ہو کر یعنی اجتہاد کیا ہوا ہے اور یہ 7 شرائط اس سے موجود ہے، اس کو کہتے ہیں مجتہد جامع الشرائط، یہ ہوتا ہے حاکم شرع۔ لیکن وہ مجتہد جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، اختلافات کی صورت میں عالم ہونا چاہیے۔ عالم آپ کا مجتہد کوئی اور ہے، حاکم شرع بہت سارے دیگر مجتہد ہیں۔ اگر وہ اعلان کرتے تو کیا ان کی خبر پر یعنی ان کے اعلان پر یا ان کے حکم کے اوپر چاند ثابت ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کے کہنے کے اوپر چاند ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر فرض کرے کہ آتا ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر ایسٹرونوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے کسی پروفیسر نے بڑا مشہور ہے اور یہ کہہ دیا کہ چاند جو ہے وہ اتنی تاریخ کو پیدا ہو جائے گا اور اتنے وقت کے اوپر نیکڈ آئی یعنی انسان کی آنکھ سے، صرف آنکھ سے دیکھے جانے کے جو وہ قابل ہوگا۔ یہ بھی بڑا اہم جملہ ہے کہ صرف آنکھ سے، دوربین سے دیکھے گئے چاند کو موجودہ مراجعین کے اندر سوائے مثال کے طور پہ رہبر کے اور باقی لوگ جو وہ قبول نہیں کرتے۔ باقی سارے افراد یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کا جو چاند ہے وہ آنکھوں سے دیکھے جانے کے قابل ہو، آنکھوں سے دیکھا جائے تو چاند ثابت ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی دوربین سے دیکھ کے بتاتا ہے کہ چاند ہو گیا ہے جبکہ وہ اپنی انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، تو پھر وہ چاند جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا اور اس کے مطابق احکامات جو مرتب نہیں ہوں گے، نہ روزہ رکھا جائے گا نہ عید منائی جائے گی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اگر کوئی ایسٹرونوجیکل اس طریقے سے بات کرتا ہے، اپنی رصدگاہ کی معلومات کی بنیاد پر، اپنی جو ہے وہ کیلکولیشن کے اوپر جو بتاتا ہے، کچھ لوگ تو سالوں کا، کچھ جگہوں کے اوپر کیلنڈر ہے جس کے اندر طے ہو جاتا ہے کہ 10 سال تک چاند جو ہے وہ اس طریقے سے نکلے گا۔ جو مسئلہ بھی ہے کہ منجموں کی پیشن گوئی سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کی ایکیوریسی اتنی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر کہیں پر آپ جو ہے وہ قمر در اقرب کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ نماز آیات یعنی سورج اور چاند گرہن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ان جگہوں پر ان کی کیلکولیشن پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چاند کے دیکھنے کے اوپر بھی ان کی اس کیلکولیشن اور اس مثال کے طور پر جو ہے وہ حساب و کتاب کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا کہ اگر آپ کو اطمینان ہو جائے تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو بہت زیادہ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ اگلے دن کا چاند ہے، دیر تک رہا، بلند رہا، اطراف کے اندر جو اس کی روشنی ہے، روشنی کا حالہ ہے، وہ مثال کے طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ روشن نظر آ رہا ہے، تو کیا اس سے بھی چاند کے دوسرے دن کا ہونا یعنی یہ اجتماع ہو گیا کہ کل جو ہم نے چاند نہیں سمجھا ہے اور ماہ رمضان کی آج پہلی منائی ہے، ایکچولی یہ آج پہلی نہیں تھی، کل ہو چکی تھی۔ یہ اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا، یہ تو بہت دیر تک چاند رہا ہے، یہ بتا رہا ہے، یا یہ چاند تو بہت موٹا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ دوسری کا چاند ہے۔ تو یہ خود ایک لا علمی ہے، اور وہ لا علمی یہ کہ چاند کے نکلنے کا جو طریقہ کار ہے، جو چاند کے ہونے کی جو گفتگو ہے وہ کیا ہے، وہ اس سے واقف نہیں۔ ایکچولی چاند جو ہے، جس طرح سورج ہے، وہ اجرام فلکی کے اعتبار سے آسمان کے اوپر موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چاند پیدا ہوتا ہے جو عام طور پہ ہم بولتے ہیں، وہ سمجھانے کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ پیدا ہوتا ہے۔ سورج اور زمین کے درمیان اگر چاند جو ہے وہ اس طرح سے آتا ہے کہ سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ زمین پہ نظر آنے کے قابل ہو جاتا ہے اپنی روٹیٹ میں۔ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، چاند زمین کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ اب اسی درمیان میں گردش 30 دن کے اوپر ایسی ہو جاتی ہے کہ چاند کی روشنی کم ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ چاند زمین کے اس طرح پیچھے چلے جاتا ہے کہ سورج کی روشنی بالکل اس پہ نہیں پڑتی ہے کہ وہ زمین پہ نظر آنے کے قابل ہو جائے، اور پھر کچھ وقت گزرتا ہے اس گردش کے نتیجے کے اندر کہ وہ دوبارہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سورج کی روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بس جب پہلی روشنی اس پر آنا شروع ہوتی تو وہ نظر آنے کے قابل ہے۔ اب جس زمین کے اوپر، پوری زمین میں تو آپ ہر جگہ نہیں بس رہے،
ہر جگہ کے اعتبار سے سورج کے نکلنے کا وقت الگ ہے، سورج کے غروب ہونے کا وقت الگ ہے، چاند کے طلوع ہونے کا وقت الگ ہے، چاند کے غروب ہونے کا وقت الگ ہے، کیونکہ وہ زمین کی جس لوکیشن پہ کھڑا ہے اس اعتبار سے وہ چاند کو دیکھ رہا ہے، اور اس اعتبار سے چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی لے کر اس کے لیے دیکھنے کے قابل ہے۔ ممکن ہے کہ وہ جس علاقے میں ہو، آپ زمین کے جس حصے میں آپ کے نزدیک چاند پیچھے، مگر جو زمین کے اس حصے کے اوپر ہے چاند اس کے لیے جو ہے وہ آگے، اس اعتبار سے روشنی کے آنے جانے کا فرق ہوتا ہے، اور چاند نظر آنے کے اعتبار سے فرق رکھتا ہے۔ اب اسی اعتبار سے آپ کے یہاں پر ابھی چاند پر روشنی کا وہ وقت نہیں آیا، مثال کے طور پہ اگر اس کو 14 گھنٹے مکمل ہونے کے بعد جو وہ قابل ہوتا ہے دیکھے جانے کے، ٹھیک ہے، جب یہ روٹیشن لے کے 14 گھنٹے گزر جاتے ہیں پھر وہ نظر آتا ہے۔ آپ کے یہاں پہ ابھی 13 بج کے مثال کے طور پہ 50 منٹ ہوئے تھے، 13 گھنٹے اور 50 منٹ، 10 منٹ کا فرق تھا، آپ کے یہاں چاند نظر نہیں آیا۔ آپ سے آگے یہاں پہ 10 منٹ کے بعد مغرب ہوتی ہے، 11 منٹ بعد مغرب ہوتی ہے، 12 منٹ بعد مغرب ہوتی ہے، وہاں چاند نظر آ گیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جب اگلے دن آپ کے پاس چاند آئے گا تو وہ جو 14 گھنٹے میں نظر آتا ہے اب وہ 14 گھنٹے والا نہیں ہوگا، وہ 14 گھنٹے کے اندر 24 گھنٹے پلس ہو چکے ہوں گے یا 12 گھنٹے پلس ہو چکے ہوں گے۔ تو اب وہ فرض کریں کہ بجائے 14 گھنٹے کے وہ 26 گھنٹے کا چاند ہے، تو ڈیفینیٹلی اس چاند کو دیر تک بھی نظر آنا ہے اور موٹا بھی نظر آنا ہے، اس کی روشنی بھی بڑھ جانی، لیکن اس سے ثابت نہیں ہوگا کہ آپ کے یہاں جو ہے وہ ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ چاند ثابت ہو گیا تھا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ چاند کا آسمان پہ بلند ہونا، دیر سے غروب ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سابقہ رات چاند رات تھی۔ اسی طرح کا چاند کے گرد ہلکا ہے، پہلے نہیں ہوتا ہے، چونکہ چاند جب شروع میں نکلتا ہے تو بہت باریک ہوتا ہے، لیکن جب ٹائم گزرتا ہے تو اس کے گرد روشنی کا ہلکا ہو جاتا ہے، چونکہ روشنی بڑھ جاتی ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ جو گزشتہ رات چاند نہیں دیکھا گیا تھا وہ چاند اس کے اندر ہو چکا تھا۔ اچھا، ایک مسئلہ اس سے مشتمل ہے، کیونکہ اب تو ماہ رمضان کی ابتدا ہو گئی، کہیں پر کسی وجہ سے چاند نہیں دیکھا گیا یا چاند کی اطلاع آپ کے نزدیک ثابت نہیں ہوئی، آگے بڑھنے کے بعد ثابت ہو جاتا ہے کہ چاند جو ہے وہ نکل چکا تھا۔ اچھا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا بھی ایک امکان ہے۔ ایک مرتبہ تو آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا، آپ نے کوئی حساب کتاب ہی نہیں کیا، 5-4 دن کے جب لوگوں میں بیٹھے تو آپ کو یہ معلوم ہوا اچھا چاند دیکھنا واجب ہے، واجب نہیں، 30 دن مکمل ہو جائے، اگلے دن آپ پہلی مقرر کرے اور اپنا اگلا مہینہ شروع کرے، آپ نے وہی طریقہ کار اختیار کیا، آپ کے پاس کوئی اطلاع نہیں آئی، بعد میں آپ لوگوں میں بیٹھے اور آپ کو اطلاع آ گئی، اب معلوم ہوا کہ آپ جس کو آج چوتھی رمضان سمجھ رہے ہیں وہ تو آج 5ویں رمضان ہے، وہ جو روزہ نہیں رکھا گیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ گنہگار نہیں، آپ کو ماہ رمضان کے بعد کسی ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اب ایک مسئلہ جس پر آج کی گفتگو ہم تمام کرتے وہ یہ، کیا کسی علاقے کے اندر چاند ثابت ہو جائے تو دوسرے علاقے میں چاند ثابت ہو سکتا ہے؟ یہاں فقط ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے افق کا۔ سارے مراجن آغا خوئی کے علاوہ اور آیت اللہ شیخ بشیر کے علاوہ کہ سب مراجن کہتے ہیں کہ اگر افق متحد ہے، یعنی وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے کہ وہاں کا چاند نکلا اور یہاں کا چاند نکلا، تقریباً باقی مہینوں کے اندر ایک ساتھ اتفاق ہوتا تھا، تو اگر یہاں چاند نکلا تو وہاں بھی چاند ثابت ہو جائے گا۔ ایک طریقہ کار اس کا یہ کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مثلا چاند مغرب سے طلوع ہوتا ہے تو آپ مشرق کے اندر موجود ہے، مغرب سے نکل کے وہ آپ کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے جو مشرق کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہلے چاند ہوگا، آپ کے پاس جو ہے وہ بعد میں چاند ہوگا۔ جیسے بمبئی کے اندر پہلے چاند نظر آئے گا، کراچی میں جو بعد میں چاند نظر آئے گا، پھر اس کے بعد آگے والے قوم کے اندر بعد میں چاند نظر آئے گا۔ تو اگر فرض کرے کہ پاکستان میں چاند ہو جائے کراچی میں، تو آگے والوں کے لیے جو بعد میں نکلنے والا ہے چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ اب کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ بادل ہے، مطلب جو ہے وہ صاف نہیں ہے۔ تو وہ جگہ جہاں پر بعد میں مغرب کا وقت ہو رہا ہے، تو اگر جہاں پہلے مغرب کا وقت ہو رہا ہے وہاں چاند نظر آ جائے، آپ کا اور اس کا فاصلہ زیادہ بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر چاند ثابت ہو جائے گا۔ جبکہ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ افق سے نہیں، دنیا میں کہیں چاند ثابت ہو جائے اور رات مشترک ہو، رات کا کوئی حصہ میچ کر جائے، چاہے اسی اعتبار سے کہ آپ کی یہاں مثال کے طور پر مغرب ہو رہی ہے 8 بجے اور صبح ہو رہی ہے 5 بجے، اور دوسری جگہ کے اوپر جب اب وہاں پہ مثال کے طور پر مغرب ہو رہی ہے جب آپ کے یہاں ابھی 4 بجے صبح کے، ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے فجر طلوع ہونے میں، تو اگر 4 بجے بھی آپ کو چاند کی اطلاع آتی ہے، مثلا UK میں یا امریکہ میں کہیں چاند ہو گیا، تو فرمایا کہ ابھی 1 گھنٹہ رات کا باقی ہے، آپ کا 1 گھنٹہ اس کے 1 گھنٹے کے ساتھ میچ کر گیا، آدھا گھنٹہ میچ کر گیا، چاہے ابتدا کا رات کا حصہ ہو چاہیے جس طرح سے آخری کی مثال دی گئی، وہاں چاند ثابت ہوگا، تو آغا خوئی کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں بھی چاند ثابت ہو جائے گا اور آپ کو روزہ جو ہے وہ رکھنا ہوگا یا آپ کو جو ہے وہ عید منانی ہوگی۔ جبکہ آغا سیستانی فرماتے ہیں
یا باقی مراجین بھی جو افق کے قائل ہے، ایسا نہیں ہے۔ قریب کے شہروں، اتنے قریب کے شہر کہ جن کا چاند عام طور پہ یکساں ہوتا ہے، باقی شہروں باقی مہینوں کے اندر ادھر چاند نظر آتا ہے تو ادھر بھی چاند نظر آتا ہے، لیکن ابھی آسمان صاف نہیں ہے، بادل بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے شاید نظر نہیں آیا ہے، وہاں بھی چاند ثابت ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں چاند کے مسائل کے اوپر، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں احکامات شرعی کو سمجھنے کی، اس کا علم حاصل کرنے کی، اور حاصل کیے گئے صحیح علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل على محمد